ایک بھائی کا سوال ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے پہننا کیسا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے اگر کوئی کپڑا پہنتا ہے تو اس کا گناہ کتنا ہے اور کیا گناہ ہے اور اس کا عذاب کیا ہے؟ سوال بہت مہم ہے، اس لیے کہ آج سماج میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے آج نئی نسل کے لوگ یا بہت سے مسلمان جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دین نہیں جانتے ہیں اور بنیادی تعلیم ان کو نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، قرآن نہیں جانتے، مدرسہ کبھی گئے ہی نہیں، کبھی دینی مجلس میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، تو آج مسلمانوں میں یہ تقریباً اکثر مسلمانوں میں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دین سے بہت ہی دور ہو چکے ہیں۔ آج بہت سے ایسے گھرانہ ہیں جہاں اسلامی تعلیم نام کے کچھ ہے ہی نہیں، بہت سے ایسے گھرانہ ہیں جس کے گھر میں قرآن کلی طور پر پوری فیملی میں کوئی نہیں پڑھنا جانتا ہے، بہت سے ایسے گھرانہ ہیں جس کے گھر میں پوری فیملی میں کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، سب کے سب بے نمازی ہیں، نمازی گھٹ گئے مسلمانوں میں، بے حیائی بڑھ گئی مسلمانوں میں، جبکہ یہ حدیث و قرآن میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ لیکن انہیں ڈھیر سا گناہوں میں ایک گناہ آج کا جو جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا، جی ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکا کے پہننا مرد کے لیے گناہ ہے اور اس کے لیے عذاب کی دھمکی بھی ہے۔ ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی سے اللہ ہم کلام نہیں ہوں گے، بات نہیں کریں گے، ان تینوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور ان تینوں کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور ان تینوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، جہنم کی آگ ہے، دردناک عذاب ہے اس کے لیے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی، پھر کہا کہ اللہ قیامت کے دن ان تینوں سے بات نہیں کریں گے، تینوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور تینوں کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آپ نے اس بات کو دہرائی، یعنی 3 مرتبہ۔ راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ تاکید کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، بات نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ کے رسول وہ 3 کون ہیں جس سے اللہ بات نہیں کریں گے، جس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور جس کے لیے دردناک عذاب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جس کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، من ہم یا رسول اللہ کے رسول وہ 3 کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا نام ذکر فرمایا۔ یہ حدیث آپ یاد رکھیں مسلم میں ہے۔ 3 میں پہلا شخص المسبل ازارہ، جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے پہنتا ہو، مرد کے لیے جو شخص ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے پہنتا ہو، کپڑا میں چاہے لنگی ہو، پائجامہ ہو، پینٹ ہو یا کرتا ہو، کوئی بھی کپڑا ہو جو لٹکا کے، ٹھیک ہے، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے پہنتا ہو، اللہ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور اس کے لیے جہنم کی دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں، ہم معمولی سمجھ رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا گناہ ہے مسلمان کے لیے، کتنا بڑا گناہ کا کام ہے جو ہم مسلمان ہو کے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے پہنتے گئے اور ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ میرے بھائیوں گناہ ہے۔ اچھا، دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت الکعبین من الازار ففی النار، وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے پہنتا ہے، تو جو ٹخنوں کے نیچے والا وہ حصہ جو لٹکا کے پہنایا پہنتے گئے، چاہے لنگی ہو، پائجامہ ہو، پینٹ ہو، تو اس حصہ کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح الجامع صغیر البانی کی اس حدیث میں اس میں یہ حدیث موجود ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دھمکی دی ہے، خبر پہنچا دی ہے کہ خبردار کوئی مرد حضرات ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکا کے نہ پہنے۔ یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مرد حضرات ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے نہ پہنے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے عذاب کی دھمکی ہے۔ جیسے پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کلام نہیں ہوں گے، بات نہیں کریں گے، اور اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری حدیث جیسے آپ نے سنی ہے کہ وہ قدم جو جتنا حصہ آپ کپڑا لٹکا کے پہنیں گے، اس حصہ کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ ایسی غلطی نہ کریں۔ شاید آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ گناہ ہے، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر کے اگر کرتا ہے تو گناہ عظیم ہے اس کے لیے، لیکن ایک آدمی انجان میں پتہ ہی نہیں ہے اس کو، تو ان کو آج کے بعد چھوڑ دینا چاہیے، یا کم از کم یہ حدیث سننے کے بعد، اس کے علم ہونے کے بعد یہ کام چھوڑ دینا چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا کے نہ پہنے مرد حضرات۔ لیکن اگر پھر بھی وہ کرتا ہے تو بڑی سخت گناہ ہے اس کے لیے، مزید اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر گھمنڈ کرتے ہوئے پہنے تو اس کے لیے بھی جہنم کی آگ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک مسئلہ کہ مثال کے طور پر ایک کوئی آدمی ہے جو موٹا ہے، یا وہ کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہی پہنتا ہے، بنایا بھی چھوٹا ہے، لیکن کبھی غیر شعوری طور پر اگر ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تو لا حرج، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یاد آیا وہ پھر کپڑا اوپر کر لیا، لیکن بنایا چھوٹا اور وہ پہن ہی رہا ہے ٹخنوں سے اوپر، لیکن غیر شعوری طور پر نیچے چلا گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج افسوس ہے مسلمانوں پر کہ مرد حضرات کے لیے حکم کیا تھا؟ مرد حضرات کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنے، اور عورت کے لیے حکم یہ تھا اسلام میں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنے۔ لیکن آج ہم لوگ الٹا چال چل رہے ہیں، مرد کا کپڑا دیکھ رہے لمبا، پینٹ لمبا، پاجامہ لمبا، اور ٹخنوں سے نیچے ٹخنا سمیت ٹخنا ڈھانپ کے وہ کپڑا پہنتے ہیں، اور عورتوں کے کپڑا چھوٹے 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 چھوٹے، یہاں تک کہ کپڑا اتنا چھوٹا ہو گیا اور عورتوں کے کپڑے اتنے باریک ہو گئے اور اتنے ٹائٹ فٹ ہو گئے کہ دیکھنے میں لگ نہیں رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مائیں اور بہنیں ہیں۔ آپ ڈریے، موت کہہ کے ڈریے۔ آپ جو چھوٹے اور اتنے باریک کپڑا پہنی ہوتی ہے میری ماں اور بہنیں، میری مسلمان بیٹیاں، اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ کس منہ سے رب سے ملو گی؟ خدا نہ خواستہ رب کے ملنے سے پہلے بھی اگر خدا نہ خواستہ تمہارے کہیں گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثات آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس وقت تمہاری یہ لباس دیکھ کر کے لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ مسلمان کے لباس ہے کہ جو تم یہ لباس پہنی ہوئی ہے؟ تو میرے بھائیو، آج ہم لوگ الٹا چال چل رہے ہیں۔ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، لباس، چال ڈھال، انداز بات، گفتگو، اس سب میں مرد عورت بنتے ہیں اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، جو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو سنی ہوئی بات ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ